Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our today's topic is poem Stars Speak to Man. This is poem written by Abdullah Azad in Kashmiri language, and it has been translated from Kashmiri to English by Professor Ghulam Rasul Malik. It is a beautiful poem. ایک خوبصورت نظم ہے جس میں آج کے انسان، اس کی فطرت، اس کے اعمال اور اس کے کردار کی عکاسی کی گئی ہے. اس میں یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ انسان آپ کو کیوں بھیجا گیا تھا، کیا کرنا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا. تو یہ پوئم عبداللہ آزاد جو کہ 1903 میں پیدا ہوئے اور 1948 میں اس دنیا سے چلے گئے. وہ کشمیری ادب کے جو بانی تھے ان میں سے وہ ایک تھا. اس میں یہ کہتا ہے You were the light of reason, but you choose to be fire of man. You put humanity to disgrace. How careless of you, O man. یہ کہتا ہے کہ اے انسان، آپ ایک روشنی کی وجہ تھے لیکن آپ آگ بن گئے. آپ کو جنت کی ضمانت دی گئی تھی لیکن آپ نے جہنم چن لیا. یہ اس کشمیری زو سگاٹھ جارک نور بناؤ نار انسانو. You put humanity to disgrace. Oh careless of you, oh man. یہ انسان کو کہتا ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو شرمندہ کیا، آپ نے بے عزت کیا ہے. آپ کتنے انسینسٹیو، بے آر، سکوتا بے آر کہ آپ نے پوری انسانیت کو نام بدنام کیا ہے. آپ اتنے انسینسٹیو، غیر سنجیدہ ہو. Nature had fashioned you to apportion love and affection, but you took to buying and selling religion and faith instead. Nature یعنی کہ قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا کہ آپ محبت کو آپس میں بانٹیں. اپورشن مینز ڈسٹریبیوشن، بانٹنا، بوگراؤ. کہ قدرت نے آپ کو اس لیے بنایا تھا کہ آپ آپس میں کیا بانٹیں؟ پیار، محبت بانٹیں. But you took to buying and selling religion and faith instead. لیکن آپ نے دین و دھرم اور ایمان کے نام پہ تو اس کو بیچ ڈالا ہے. آپ اس کے بیوپاری بنے. آپ مذہب کے ٹھیکیدار بنے. آپ نے اس کو بیچ ڈالا کچھ چند روپیوں کے خاطر، حقیر مفادات کے خاطر. ٹھیک، آپ کو اللہ نے کس لیے لایا تھا؟ محبت بانٹنے کے. آپ کو اللہ نے محبت اور شفقت بانٹنے کے لیے بنایا تھا. لیکن آپ نے دین و ایمان اس کا تو آپ بیوپاری بنے. آپ نے اس کو فروخت کیا، اس کی خریداری اور فروخت کی مذہب کے نام پہ. جہاں آپ کو اپنے فائدے کی بات پہنچی تو آپ نے اس وقت اسلام اور دین اور دھرم اس کو بیچ ڈالا. Nature had thrown open all its treasures to you. قدرت نے سارے خزانوں کے دروازے آپ کے لیے کھولے رکھے تھے.
کیونکہ اگر ہم دیکھیں یہ تو محسوس کرنے کی بات ہے، وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس دنیا کو سمجھ سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا میں کتنے خزانے ہیں۔ پہلے تو انسان اپنے آپ میں ہی ایک خزانہ ہے، پھر اس کے جتنے آرگنز ہیں وہ تو بہت بڑے خزانے ہیں، اس کے باڈی پارٹس جو ہے، اس کی آنکھیں، اس کے ناک، اس کے زبان، اس کے ہاتھ، اس کی انگلیاں، انگلی کا ایک چھوٹا سا حصہ جو آگے ناخن ہے، یہ بھی بہت بڑا خزانہ ہے۔ پھر دنیا کی بات چھوڑو، اس زمین سے ہم کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہوا، یہ فضا، یہ پانی، یہ پرندے، جانور، یہ سارے خزانے ہیں۔ یہ بولتا ہے کہ اللہ کہ ہم نے آپ کے لیے سارے خزانے کھول رکھے تھے۔ You had to share them equitably, but you sat serpent-like on them. اور آپ کو یہ خزانے مل بانٹ کے آپ سبوں کو دینے تھے، شیئر کرنا تھا، لیکن آپ تو وہاں پہ اس پہ سانپ بن کے بیٹھے، کوئی سامنے آئے تو اس کو ڈس مارتے ہو، اس کو کاٹتے ہو، بنا کہ تو بنے آپ شاہ مار خزانن پہ لوگ پانسی کھن سورے۔ One world, one mankind, as close to one another as the nail to the flesh. Who then ignited the fire of devotion and divinity in your mind? ایک دنیا، ایک انسانیت، یہ ایک دوسرے کے اتنے نزدیک تھے جتنے نزدیک ناخن اور ان کا گوشت ہے۔ یت پہ ونان نا اس ماز نم، نمس لمو لگ مازس، مازس لمو لگ نمس۔ اس کا مطلب کہ ایک دوسرے کے نزدیک یہ پورے دنیا کے انسان، جیسے کہ اللہ نے تعالیٰ نے کہا کہ حدیث بھی ہے کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے قریب تھے، ایک دنیا تھی، اس میں جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے ایک دوسرے کے بہت نزدیک تھے، جس طرح ناخن اور گوشت تھے۔ Who then ignited the fire of division؟ پھر یہ ان لوگوں کو تقسیم کس نے کی؟ یہ آگ، تقسیم کی آگ جو ہے، یہ بٹوارے کی آگ جو ہے، یہ کس نے لگا؟ ڈیولٹی اور یہ دوہرا پن انسان کے دماغ میں، یہ تقسیم، یہ لوگوں کو ڈیوائڈ، ذات کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، اور ان کو اس بنیاد پہ الگ الگ کس نے کیا؟ یہ آگ کس نے لگائی؟ یہ تو انسان نے ہی لگائی، یہ تو انسان نے خود لگائی ہے۔ ذات، رنگ، نسل، اس کے بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو ڈیوائڈ کیا۔ You pose to be the pillar of religion and dharma without caring the least for either. Seeing your shameful deeds, humanity has fallen into lament. آپ کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ آپ مذہب اور دھرم جو بھی کسی کا وداؤٹ کیئر، آپ اس کے پلر تھے، آپ اس کے ایک پلر بن جاتے، اس کے ایک ستون بن جاتے، آپ تو اس کے ایک پلر تھے، لیکن آپ کے جو اعمال ہے، آپ کے اعمال دیکھ کے، یہ جو آپ عمل کر رہے ہو، اس سے تو پوری انسانیت ماتم میں پڑی ہوئی، پوری انسانیت چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ آپ ایسے کام کر رہے ہو دنیا میں کہ شیطان بھی شرماتا ہے، شیطان بھی اپنے آپ کو کم تر محسوس کر رہا ہے۔ آج انسان ایسے کام کر رہا ہے۔ Should mankind ever own and profess a religion and faith which pervert the essential unity of man into division and disorder? کیا should mankind ever، کیا یہ انسانیت جو ہے، کیا کبھی یہ مذہب اور ایمان کے رکھوالے تھے، اس کے مالک تھے، یا وہ کبھی پھر سے بنیں گے؟ which pervert the essential unity of man، جس نے انسانیت کی اتحاد اور جو انسانوں میں اتحاد تھا، محبت تھا، اس کو پرورٹ کیا، ٹھیک، اس کو خراب کیا، کس میں؟ ڈویژن اینڈ ڈس آرڈر میں، ان کو تقسیم کیا۔ کیا یہ وہی مذہب تو اس چیز کا نام تھا کہ انسانیت آپس میں متحد ہو جاتی، لیکن انسانوں نے ہی اسی بنیاد پہ لوگوں کو تقسیم کیا،
ڈیوائڈ کیا اور جو تتر بتر کیا، حالات خراب کیے. کتنے ہی لوگ آج کل اس نام پہ مر جاتے ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے آگے کل پڑھیں گے.